बहुत से लोग ये समझते हैं کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا حساب کیا کتاب، مرنے کے بعد کیا ہوگا، لوگ مٹی بن کر اڑ جائیں گے، روئی بن کر ختم ہو جائیں گے، یہ سب تو ویسے ہی باتیں ہیں، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا۔ ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے ہتھیلی میں مٹی رکھتا ہے اور اس مٹی کو اور پیس کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پھونک مار کر اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے محمد آپ کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دیکھو ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، مٹی روئی بن کر اڑ جائے گی، کیسے تمہارا خدا دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا، فوراً اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وحی نازل ہوئی، اے میرے محمد اس کو بتا دو، اس کو پتا نہیں ہے، یہ ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو بتا دو کہ جب تو نہیں تھا تب میں نے بنا دیا، اب تو موجود ہے، دوبارہ تجھے بنانے میں کیا تکلیف؟ اس کو بتا دو یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی یہ جسم مٹی بن کر اڑ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اسی ہڈی سے ہم دوبارہ اٹھائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ سامنا کریں گے۔ اور سورہ یاسین میں ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ جو انکار کرتے تھے نا، جو لوگ کہتے تھے کچھ ویسا نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمیں کہاں اٹھایا گیا، ہم تو اپنی قبر میں آرام سے پڑے ہوئے تھے، ہم تو اپنے مرگھٹ پہ آرام سے پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے وہ اسے کہیں گے صدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس دن حساب کتاب ہوگا اور ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، آج ہم سچے ثابت ہوئے، تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو۔ پھر اس دن وہ لوگ پچھتائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے کہ کاش ہم نے اس چیز کو مان لیا ہوتا، اس پر ایمان لے کر آ گئے ہوتے تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ قبر پھٹیں گی، پورا سورہ واقعہ کو آپ پڑھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے قیامت آئے گی، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے۔ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، پہاڑ روئی کی طرح اڑے گا، سورج اڑنے لگے گا، یہ آسمان زمین سب ختم ہو جائیں گے، سب روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یہاں تک کہ حالت یہ ہوگی جب آخری وقت جو سور پھونکنے کا وقت ہے نا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی اپنا گھر لیپ رہا ہوگا، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوگا، اور ایک آواز بھیانک آئے گی، اس آواز کی تیزی دھیرے دھیرے اس طرح سے بڑھتی جائے گی کہ اس آواز کے اندر اتنی سختی ہوگی کہ لوگ جہاں کہیں ہوں گے وہیں گرنے لگیں گے، پہاڑ روئیوں کی طرح اڑنے لگے گا، دھیرے دھیرے وہ آواز اتنی خطرناک ہو جائے گی، یہاں تک کہ آخر میں صرف 8 فرشتے بچیں گے، 4 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور 4 یہ جو مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ لوگ بچیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ عرش کے فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے، ملک الموت انہیں بھی موت دے دیں گے، وہ دھڑام سے گریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہوگا ملک الموت سے اللہ پوچھے گا اے موت دینے والے فرشتے اور کون کون بچا ہے؟ وہ کہیں گے جبرائیل بچے ہیں، میکائیل بچے ہیں، سور پھونکنے والے اسرافیل بچے ہیں، اور میں آپ کا غلام، میں تیرا بندہ بچا ہوں یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان تینوں کو بھی ختم کر دو، ان تینوں کو بھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ جبرائیل کو چھوڑ دے، جبرائیل وہ ہے جو نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر جاتے تھے، تیرا پیغام لے کر جاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے وہ تینوں بھی ختم ہو جائیں گے، اب صرف ایک ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتے، جو سب کو موت دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کون بچا ہے؟ ملک الموت کہیں گے کہ تیرا بندہ حاضر ہے، بس میں ہی بچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے بھی مرنا ہوگا، باقی رہنے والی ذات صرف میری ہوگی۔ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، زندگی بھر سب کو موت دیتا رہا، آج مجھے بھی مرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آئے گا، حکم فرمائے گا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔
سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کا وہ پورا آپ 28ویں پارے کی آیت پڑھیے, وہ ایک اعلان ہوگا کون اس وقت بادشاہ ہے, کون اس وقت جو بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے تھے, فرعون تھے, نمرود تھے, کون بچا ہے. کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی, صرف وہ ایک اللہ باقی رہے گا. اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. یہ کہانی بہت لمبی ہے, یہ باتیں بہت لمبی ہے, لیکن شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اس حساب و کتاب میں آپ کو پتا ہے, آپ کو ایک ابھی دیکھ رہے ہیں نا, ابھی ایک شکشک والی بحالی میں نیوکتی پیپر دیا جا رہا, ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے, یا جس کا نہیں ہوا وہ گھر میں بیٹھا ہے. جس کا نہیں ہوگا روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. اس طرح سے فرشتے, اعلان ہوگا کہ یہ ہار چکا ہے. جب ہوگا نا وہاں پہ آپ جائیں گے, ہم جائیں گے, اور اگر ہماری نیکیاں کم گئی, گناہ بڑھ گئے, تو اعلان کیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا, یہ ہار چکا ہے. اس وقت وہ روئے گا, گڑ گڑائے گا. فرشتے اس کی کھوپڑی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے, ہاتھ جوڑے گا, معاف کر دو. فرشتے کہیں گے جب خدا نے معاف نہیں کیا ہم کون ہوتے معاف کرنے والے. اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ سب روئیں گے, چلائیں گے. لیکن وہیں دوسری طرف جنہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہوگی, اسی لیے اس دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا ہے, امتحان ہال کہا گیا ہے. یہاں پہ امتحان دینے کے لیے ہم آئے ہیں, اور جس کو کامیابی مل جائے گی, آج ایک چھوٹی سی نوکری مل جائے, پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے, وہاں جنت مل جائے گی, وہاں خدا راضی ہو جائے گا. پھر جب اسے وہ ملے گا نا رجسٹر, وہ کارڈ ملے گا, وہ ایک نعرہ لگائے گا. قرآن کہتا ہے ہا امقرؤ کتابیہ, اپنے اس رجسٹر کو لے کر وہ جھومے گا, خوشیوں سے دوڑے گا کہ آج مجھے کامیابی مل گئی ہے. تو یہ دو راستے ہیں, ایک تو وہ ہوں گے جو اپنے سر کو پٹکتے ہوں گے, فرشتے انہیں کھینچ کر لے جائیں گے. عورتوں کی چوٹیوں کو پکڑ کر فرشتے یوں ایسا جھپٹا ماریں گے کہ کئی بار یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے گی. اس منظر کو جب آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے, اور وہ خوشی کا منظر جو کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کرے کہ اللہ ہمیں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کرے, ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کرے. ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں یا اللہ, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. پیارے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دینا, اور بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دینا. آج انسان جتنا چاہ لے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے, عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ کے ولیوں اور جو ان کی الگ بات ہے, کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوگا ہی جس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن شرمندہ ہو جائیں گے. ہم اپنی نگاہیں جھکا لیں گے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بغیر حساب کے معاف کر دے, اس لیے کہ اگر وہ حساب لینے پر آ گیا نا تو ہم بچ نہیں پائیں گے. ہمیشہ یہ دعا مانگا کیجئے, ایک دعا یہ ہمیشہ ایڈ کیا کیجئے اپنی دعاؤں کے ساتھ. ہم سب کچھ مانگتے ہیں, دولت مانگتے, اپنے لیے طاقت مانگتے, صحت مانگتے, اپنے بال بچوں کی بھلائی مانگتے, ساتھ میں یہ بھی مانگا کیجئے کہ یا اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے مجھے معاف کر دینا. اس لیے کہ اگر حساب کا دفتر کھل گیا, رجسٹر کھل گیا, تو ہم شکل دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. کیا بتاؤں میں آپ کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو صبر کرتا ہے, وہ انسان جو صبر کرتا ہے, اللہ اسے بغیر حساب کے معاف فرما دے گا. تو یہی ایک راستہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا دفتر نہ کھلے, ہمارا راز وہاں پہ نہ کھلے. ایک ہی راستہ ہے, صبر کیا کرو. پریشانیاں آئیں گی, طوفان آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, لیکن سب وقت کی بات ہوگی. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آسانیاں آئیں گی. اس لیے کہ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد سکھ ہے, دکھ کے بعد سکھ ہے. اس لیے وقت کو اس وقت کیا کرنا, اگنور کرنا سیکھیے, پریشانیوں کو بھلانا سیکھیے. اس وقت جذبات سے کام نہ لے کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیے. وہ صبر آپ کو کل قیامت کے دن اتنا بڑا جزا دے گا کہ آپ کو بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا. پیارے نبی, جنت کی کوالٹی ہے نا, بہت طرح کے جنت کے درجات ہیں. جو سب سے بہترین جنت کا ایک درجہ ہے
جو ہم لوگ ہر وقت جب بھی دعا مانگتے کیا مانگتے؟ یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ جنت الفردوس کیا ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ مانگتے ہیں؟ یہ جنت کی سب سے VIP کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں نبی لوگ رہیں گے، بڑے بڑے لوگ رہیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، وہ صحابی جو ہمیشہ پیارے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے فرماتے ہیں کہ اے انس، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس VIP کیٹیگری میں رہو، اپنے نبی کے پڑوسی بن کر رہو، تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت الفردوس میں رہنا چاہتے ہو، اپنے نبی کا پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا، اس دل میں جو آپ کا دل ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل ہے نا، اس دل کو ہمیشہ بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے پاک رکھنا، تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں پڑوسی بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ اس دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوگا، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس دل میں نفرت نہیں ہوگی، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس دل میں کسی سے بغض و حسد نہیں ہوگا، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے، ورنہ نہیں رہ پاؤ گے۔ ہم دیکھیں اگر ہمارے لباس پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے کہ یہ داغ کیسے لگ گیا، اس کپڑے کو پہنتے تک نہیں ہے، لیکن اس دل میں جو جسم کا بادشاہ ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہزاروں داغ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر نفرت کا داغ ہے، اس کے اندر غصے کا داغ ہے، اس کے اندر بغض کا داغ ہے۔ ان سب داغ کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہو، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جتنا بغض ہوگا اتنا آپ خود ختم ہوگے، جتنی نفرت ہوگی اتنا زیادہ آپ خود جلتے جاؤ گے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو نکال کر پھینکو، انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں آپ کا مقام ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔